Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. معزز حاضرین مجلس، جمعیت علماء ہند کے اس 34ویں اجلاس عام میں ملک بھر سے تشریف لائے ہوئے جمعیت علماء کے فعال، متحرک اور ذمہ دار کارکنان اس مجلس میں موجود ہیں. حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم، اسی طرح اور بہت سارے اکابر یہاں موجود ہیں. مولانا مفتی سلمان صاحب، مولانا رحمت اللہ صاحب اور مولانا انوار الرحمان صاحب، اور خاص طور سے حضرت مولانا مفتی مکرم صاحب دامت برکاتہم اجمیر شریف سے تشریف لائے ہوئے عبد الواحد انگارہ شاہ صاحب. یہاں ہمارے بہت سارے اساتذہ، بہت سارے احباب اور دوست موجود ہیں. مختلف مذاہب کے ذمہ داران موجود ہیں. ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جن کی باتیں آپ نے سن لی، کچھ ہیں جو رہ گئے. ہم لوگوں کو اس اجلاس کو 1 بجے ختم کرنا ہے اور صرف 20 منٹ رہ گئے ہمارے پاس. ہمارے 10-15 منٹ مائک کی خرابی کی وجہ سے بھی چلے گئے. تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ اپنے اس اجلاس کو اپنے وقت پہ ختم کر لیں. تو میں تقریر کرنے کے بجائے جو جمعیت علماء کا اعلامیہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس کا عنوان رکھا ہے ملک و ملت کے نام پیغام. جمعیت علماء ہند مذہبی منافرت اور فرقواریت کو پورے ملک کے لیے عظیم نقصان تصور کرتی ہے، جو کہ وطن کی سالمیت کے لیے سخت خطرہ ہے اور ہماری دیرینہ وراثت سے ہرگز میل نہیں کھاتی. تمام مذاہب کے دوستانہ اور برادرانہ رشتے ہمارے معاشرے کی قابل فخر اور پائیدار خصوصیات ہیں. ان رشتوں میں درار پیدا کرنا قومی جرم ہے. تمام انصاف پسند جماعتوں اور ملک دوست افراد کو چاہیے کہ متحد ہو کر شدت پسند اور تقسیم کرنے والی یعنی بانٹنے والی طاقتوں کا سیاسی اور سماجی سطح پر مقابلہ کریں اور ملک میں بھائی چارہ، باہمی رواداری اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن جد و جہد کریں. ہم امت کے نوجوانوں اور طلباء کی تنظیموں کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ ہمارے وطن کے داخلی اور خارجی دشمنوں کے براہ راست نشانے پر ہیں. انہیں مایوس کرنے، بھڑکانے، گمراہ کرنے کا ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. انہیں نہ تو مایوس ہونا چاہیے، نہ صبر و جوش کا دامن چھوڑنا چاہیے. جو نام نہاد تنظیمیں اسلام کے نام پر جہاد کے حوالے سے انتہا پسندی اور تشدد کا پرچار کرتی ہیں، وہ نہ ملک کے مفاد کے اعتبار سے اور نہ ہی مذہب اسلام کے روح سے ہمارے تعاون اور حمایت کی حقدار ہیں. اس کے برخلاف ایسے ماحول میں ہمیں یہ عزم کرنا ہے کہ دنیا کچھ بھی کر لے، ہم دین پر جئیں گے اور دین ہی پر مریں گے. اسی طرح سے عزت کے ساتھ رہیں گے اور عزت کے ساتھ زندگی گزاریں گے. اللہ ہمارا حامی اور ناصر اور مددگار ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Subscribe now and press the bell icon.
Never miss an update.